رات کے ٹائم ہمیشہ ہمارے دروازے پہ دستک ہوتی تھی۔ پہلے تو ہم سارے گھر والے اس بات کو نوٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن ایک ہی ہفتے بعد گھر کے ہر فرد کو یہ بات ریئلائز ہونے لگی اور آپس میں بیٹھ کر سب نے اس پہ بات کی کہ آخر رات کے ٹائم یہ دستک کیسی ہوتی ہے؟ کیا کوئی باہر نکلتا ہے ہمارے گھر کے افراد میں سے، یا کوئی چور ڈکیت ہوتا ہے جو ہمیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں گہری نیند یا جاگ جاتے ہیں میری دستک سے۔ پھر ایک دن ہمارے گھر کے افراد نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رات کو 2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی اور وہ دیکھے کہ دستک کون دیتا ہے۔ یہ رات کی 2:30 بجے ہوتی تھی جب ہمارے مین گیٹ پہ جو صحن میں کھلتا تھا وہاں دستک ہوتی تھی۔ اسی طرح 2-3 ہفتے ہمارے گھر کے لوگوں نے ڈیوٹی کی، لیکن کسی نے نہیں دیکھا کہ کون تھا، لیکن دستک ہو جاتی تھی۔ میرا بھائی کافی پریشان تھا اور وہ کہتا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم تو گلی میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی آئے گا اور دستک کرے گا، لیکن اسی وقت دستک ہوئی اور ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آیا، جیسے گھر کی طرف سے دستک ہوئی ہو۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ یہ ان کی جو ڈیوٹی تھی کسی کام نہیں آئی اور ہم لوگوں نے اس بات کو معمول سمجھ کے چھوڑ دیا۔ شاید گیٹ کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہو جو ہوا سے لہراتی ہو اور یہ دستک اسی کی وجہ سے ہو رہی ہو، یا چھت پر کسی کے چلنے سے شاید یہ دستک دروازے پہ ہوتی ہے۔ خیر جو بھی تھا اس کو سب بھول گئے۔ ایک رات اس طرح ہوا کہ رمضان کا مہینہ نزدیک تھا اور میں اٹھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ روزے ثواب کے لیے رمضان سے پہلے رکھ لوں جو اکثر عورتیں رکھتی ہے۔ تو میں اکیلی اٹھی، منہ ہاتھ دھوئی، وضو کی۔ اب جب میں وضو کر رہی تھی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ گیٹ پر کوئی عورت کھڑی ہے، اس نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہیں۔ میں چیختی چلاتی رہی، میری ممی نکلی، سب کمروں سے نکلے اور میں نے انہیں بتایا کہ وہاں کوئی ہے۔ میں چیختی چلاتی رہی، میری سارے گھر والے باہر آئے، میری موم، میرے چچاز، میرے جتنے بھی بھائی بہن کزنس، لیکن انہیں وہاں کوئی نہیں ملا۔ اور یہ واقعہ آج تک میں ان لوگوں کے ساتھ دبا دبا کے شیئر کرتی ہوں، لیکن وہ سب کہتے ہیں شاید تم ویسے ہی ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ بات ان دنوں میں بہت وائرل تھی کہ ہمارے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے۔ یہ عورت میں نے اپنے ہوش و حواس میں دیکھی تھی۔ یہ سب کہتے ہیں کہ شاید تم نیند سے تھی، لیکن نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میں مدرسہ گئی تھی اور جب میں وہاں سبق پڑھنے کے بعد واپس نکلی تو شام کا ٹائم تھا۔ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ آ رہی تھی، پھر ایک فرینڈ اپنے اپنے گھر میں انٹر ہوتی رہی، کیونکہ ہماری ایک ہی گلی تھی۔ صرف ہمارا گھر جو ہے وہ گلی جہاں پہ ٹرن ہوئی تھی وہاں ہمارا گیٹ تھا، جس پہ کھڑے ہونے سے باقی گلی نظر نہیں آتی تھی جب تک تھوڑا آگے نہیں آتے تھے۔ میں جیسی اپنے گلی میں انٹر ہو رہی تھی، میں نے دور دیکھا وہی عورت تھی، وہی سفید کپڑے اور سفید نقاب، اور مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس کے بال آدھے بند تھے لیکن آدھے سامنے کی طرف بکھرے ہوئے تھے اور اس کے شولڈر پہ پڑے تھے۔ میں جلدی گھر کے اندر گئی اور اپنی بہنوں کو اور اپنی امی کو بلایا کہ وہ کھڑی ہے، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کچھ ایسی ہی سٹوری ہے جیسے جن بتوں والی فلموں میں ہوتی ہے، لیکن میرا یقین جانے
کہ میں نے ایسا ہی کچھ دیکھا ہے، اور اس بات نے مجھے آج تک انزائٹی کا شکار بنایا ہوا ہے۔ میری شادی ہو گئی، میرے 2 بچے ہیں، لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ آخر وہ سب کیا تھا، جب کہ اب ہمارے گیٹ پہ کوئی دستک بھی نہیں ہوتی۔ اور اس عورت نے مجھے کیوں اپنا آپ دکھایا تھا 2 بار، ایک بار رات کے ٹائم گھر میں، دوسری بار گلی میں، جبکہ گھر کے باقی لوگوں نے ڈیوٹیاں تک کی تھی کہ اس چیز کو دیکھے کہ کون ہے اور دستک کون دیتا ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ میرے دادو تہجد کی نماز کے لیے بھی اٹھتے تھے، لیکن اس نے بھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ کہانی ہمارے پورے گھرانے میں ہوتی ہے، اور سب مجھ سے بار بار سننے کی فرمائشیں کرتے ہیں، اسپیشل میرے فیملیز کے لوگ۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ کسی ہارر چینل پہ اس کو بھیجوں۔ دوستو، یہ سٹوری تھی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی نازیہ کی، جو مجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایسا کچھ ہوا تھا، اور اس عورت کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات جو مسٹیریس ہے، جو ٹھیک ہے شاید انسان تھی، وہ کوئی جن نہیں تھی، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، اور نہ اس بات کا کسی کو پتہ چلا کہ دستک کون دیتا تھا۔ ایسے بہت ساری سٹوریز مجھے ملتی ہے جو آپ لوگ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔